کیونکہ 25 دسمبر کو یوم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور پھر 25 سے لے کر 1 جنوری تک بہت زیادہ اس حوالے سے ہوتا ہے کرسچن میں۔ تو میں کچھ اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کے ہاں ان کی کیا شان ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور ہم ان کو کیسے مانتے ہیں، اور ہمیں حضور علیہ السلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ جو کہ عیسائی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے، اور وہ ابھی تک یہی کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں اور قتل کر دیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور آسمان دنیا پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور پھر وہ قرب قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے جس وقت دجال آ چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہوں گے، اور پھر آپ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار سے آپ اتریں گے، اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ نیچے آئیں گے، اور اس وقت امامت کے لیے حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور تکبیر اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور آپ سے عرض کی جائے گی کہ آپ امامت کریں، لیکن آپ فرمائیں گے نہیں، آپ ہی امامت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا اس وقت وہ عالم ہوئے گا، کیا وہ صورت ہوئے گی کہ جو نبی بغیر باپ کے اولی العزم پیغمبر رسول ہوئے گا، اور اس امت کا فرد جو ہوگا وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، اور وہ نبی پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اس امت کی شان کیا ہوگی، یہ ہے اس امت۔ یعنی ایک میں نے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید سے میں اب عرض کروں گا، پورا رکوع اور ایک ترجمہ ہے اس کا، کہ حضرت مریم جو کہ آپ کی والد اور والدہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، اور میں بیت المقدس میں چھوڑوں گی، اور میں اس کو قرآن کا اس کو مدرسے میں چھوڑوں گی، اور اس وقت تورات پڑھی جاتی تھی کتاب، تو تورات کا حافظ بناؤں گی، تورات پڑھاؤں گی، مدرسے میں چھوڑوں گی، اس مدرسے کی خدمت کرے گا، یعنی اس وقت کے جو دین متین اس کی خدمت کرے گا۔ یہ دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت مریم کے والدہ اور والد نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی۔ جب بیٹی عطا فرمائی تو آپ کی والدہ نے پھر درخواست کی کہ باری تعالیٰ بیٹا ہوتا تو میں مدرسے میں داخل کراتی، اب یہ بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب عنایت فرمایا کہ آپ نے اپنی شان کے مطابق بیٹا ایک مانگا تھا، لیکن جو میں نے بیٹی عطا فرمائی ہے یہ بیٹی بڑی شانہ والی میں نے تجھے دی ہے، جو بیٹے سے کئی گنا زیادہ ہے فضیلت اور شان رکھتی ہے۔ یہ ایک پیغمبر کی ماں ہوئے گی، یہ بہت بڑی ولیہ ہوئے گی، یعنی اس کی شان میں نے اپنی شان کے مطابق جو میں نے عطا کی ہے وہ بہت بڑی شان والی ہے۔ فرمایا اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ جب بیٹی بڑی ہوئی کچھ تو پھر بیت المقدس کے لیے آپ نے وقف کی، تو وہاں پہ جو اتنے علماء تھے وہاں بیت المقدس کے اندر جو تدریس اور حلقہ لگتا تھا اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، تو جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے خالو لگتے تھے رشتے میں، جو نبی اور پیغمبر بھی تھے، تو آپ نے بھی کہا کہ یہ میری طوالت میں اس کی پرورش کروں گا، میں خیال کروں گا، لیکن وہاں پہ قرآن اندازی کی گئی
اور قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا، تو حضرت نے آپ کی پرورش کی. پرورش کے لیے اب بیٹی تھی تو بچوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے. ایک کمرہ بنایا گیا الگ، اور اس کمرے کے اندر آپ کی رہائش رکھی گئی، اور باہر سے آپ دروازہ دے کر چلے جاتے تھے. جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے پھر شام کو آ جاتے تھے، کھانا وغیرہ پیش کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تشریف لائے، اندر سامان کھانا نہیں تھا اس وقت. اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل حضرت مریم کے سامنے رکھ دیے گئے. جب دروازہ کھولا تو دیکھا تو پھل عجیب عجیب قسم کے آ چکے تھے، جو موسم بھی نہیں تھا ان پھلوں کی. اور پھر کوئی دروازہ سوراخ نہیں تھا، باہر سے تالا تھا، اب کوئی لا کر دینے والا نہیں تھا. تو اس وقت عرض کی گئی مالک سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا عطا کی. تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا میری 90 سال عمر ہو چکی، آپ کی بھی اولاد نہیں تھی. فرمایا اگر تو بے موسم پھل حضرت مریم کو عطا کر سکتا ہے تو میرا بھی ابھی وقت نہیں ہے، لیکن تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. حضرت یحییٰ اللہ نے عطا فرما دیا حضرت زکریا کو. یعنی جب یہ بڑی ہو گئی، بڑی ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مختصر سا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید فرقان وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ حضرت مریم کا قرآن مجید فرقان حکمید کے اندر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا کہ آپ ایک دفعہ جا رہی تھی ایک سائڈ پہ، کسی جگہ پہ آپ تشریف لے گئیں، مکاناً شرقیًا، ایک مشرق کی جانب ایک جگہ پہ آپ تشریف لے گئیں، اور وہاں جا کر آپ نے ایک حجاب کیا. اور جب آپ نے حجاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا آپ کی طرف. جب آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ جو تھا فَتَمَثَّلَ، فرمایا کہ وہ انسانی شکل میں آیا، خوبصورت لباس میں آیا، انسانی شکل میں جب حاضر ہوا تو فوراً حضرت مریم جو تھی وہ گھبرا گئی. فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اس فرشتے، اس بندے سے پناہ مانگی کہ تو کہاں آ گیا یہاں پہ میرے پاس. تو فرمایا یہ بھی کہا کہ ان کنتا تقیًا، اگر تو پرہیزگار ہے تو چلا جا، تو یہاں کیسے آ گیا میرے پاس؟ اب اس فرشتے نے، حضرت جبریل تھے خود، تو آپ نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغمبر ہوں، قاصد بن کر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں. اور فرمایا میں تو تجھے ایک بیٹا زکیًا، فرمایا جو پاک دامن ہوگا، جو نیک ہوگا، وہ عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر حضرت مریم فوراً پریشان ہو گئی. فرمایا مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، میں ایک کنواری لڑکی ہوں، میں کوئی بدکارہ بغیًا کا، یعنی میں ایسی کوئی غلط عورت نہیں ہوں، تو مجھے کیسے لڑکا عطا کرے گا؟ جب یہ بات کی تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کذالک، اسی طرح ہی ہو جائے گا. اور فرمایا قال ربکی، فرمایا تیرے رب کے اوپر تو بالکل یہ معاملہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. اور فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کاملہ دکھانا چاہتا ہے امت کو، کیونکہ وہ تو رب ہے جو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. تو فرمایا تجھے یہ اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے امراً مقضیاً، فرمایا وہ تو ہو کر رہے گا. اور فرمایا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اور حضرت موسیٰ، حضرت جبریل امین نے اپنا روح پھونکا، پھونک ماری، اور فرمایا حضرت مریم جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حاملہ کر دیا. اور پھر فرمایا کہ جب وقت قریب آیا تو آپ کسی جگہ پہ گئیں، اور وہاں پہ جہاں پہ آپ پہنچی وہاں ایک درخت تھا، وہ جو کھجور کا تھا درخت، اس کے نیچے میں آپ تشریف فرما ہوئیں. جب تشریف فرما ہوئیں، جب وقت قریب آیا تو پھر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا یا لیتنی متّو، فرمایا کاش کہ میں اس دن سے پہلے دنیا سے جا چکی ہوتی. پاک دامن تھی،
پریشانی تھی کہ یہ کیا معاملہ آ رہا ہے اب. فرمایا کاش کہ میں کنت نسیا منسیا، فرمایا میں اس دنیا سے بالکل نام و نشان ہی نہ ہوتا میرا، کاش کہ یہ بات کر رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کر، تو غم نہ کر. فرمایا تیرے نیچے سے یہاں نہر بھی جاری ہے، اور فرمایا یہ جو درخت کا تنا ہے اب تجھے ضرورت کھانے کی بھی پڑے گی، پینے کی بھی پڑے گی. فرمایا اس کو حرکت دو، اللہ تعالیٰ کھجور تمہارے لیے جو تر و تازہ تھی وہ عطا کر دے گی. وہ خشک درخت تھا لیکن جب بھی حرکت دی تو تر و تازہ کھجور آ گئی. فرمایا کلی واشربی، فرمایا کھاؤ بھی سی پیو ہی سی، اور فرمایا چشمے سے پانی بھی پیو. اور فرمایا کر ری، اپنی آنکھوں کو بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر. اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، اور فرمایا اب بیٹا اللہ نے عطا فرما دیا تجھے. اب کوئی اگر یہاں سے گزرے کوئی بشر تجھے دیکھے تو تو نے یہی جواب دینا ہے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بولنا نہیں ہے، صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود ہی سب جواب تیری طرف سے دے گا کہ میں کون ہوں. یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پورا قرآن پاک کا رکوع بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ تو نے اور اس وقت شریعت ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ایک خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. اب تو ہم تو رکھتا نا دوسرا روزہ، کھانا پینا بند کرنا، لیکن اس وقت خاموشی کا. اب جو امت محمدیہ میں یہ ساقط ہو چکا ہے. فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، اور میں کلام نہیں کر سکتی کسی انسان سے. اور فرمایا جب قوم کے پاس آئی تو قوم نے جب دیکھا اور فرمایا یہ کیا معاملہ، تو نے فوراً حضرت مریم سے بات کی. فرمایا تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ کتنا اچھا تھا، تیری ماں کتنی اچھی تھی، اور فرمایا کہ تو نے یہ معاملہ کیا لے کر آئے ہیں. یا علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی لوگ آنے پہ آ جائے، بہتان ڈالنے پہ آ جائیں تو وہ حضرت مریم کو بھی نہیں چھوڑتے. اور فرمایا کہ کتنی پاک دامن عورت تھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حکم سے حضرت مریم نے اشارہ کیا، فرمایا اس بچے سے پوچھ لو. انہوں نے پھر کہا ان لوگوں نے کہ اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں جو کہ ہے بھی پگوڑے فی المہدی صبیًّا، جو کہ بچہ پگوڑے میں ہے اور کبھی آج تک بات نہیں کرتا، وہ تو یہ کیسے بات کرے گا. فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جملے بولے یہ لکھنے چاہیے ہمیں. دیکھو کیسے یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر آپ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں. فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. فرمایا مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل ابھی بچپن میں تھے، اور فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. فرمایا اور فرمایا مجھے اللہ نے مبارکن اینما کنتو، جہاں بھی میں جاؤں جس جگہ جاؤں، فرمایا اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا کر بھیجا ہے. فرمایا وَأَوْصَانِي، فرمایا بالصلاۃ، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنے کا اور وصیت کی ہے، اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ماں دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز بھی ادا کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. اور فرمایا اگلا جملہ جو بڑا غور سے سننے والا ہے، وہ برم بھی والدتی، فرمایا مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، میں نیکی کرتا رہوں گا. یہ ہے حضرت عیسیٰ کلیم اللہ کا سبق ہمیں، حضرت عیسیٰ کے اوپر یہ ہمیں کہ دیکھو نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اور جب تک میں زندہ رہوں. اور پھر فرمایا ساتھ ہی کیونکہ والدہ تھی آپ کی، تو فرمایا مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں والدہ کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرتا رہوں گا. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور ہم زیادہ ماننے والے ہیں، فرمایا ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. اور فرمایا میں کوئی جبار اور شقی نہیں ہوں. اور فرمایا آخر میں پھر فرمایا والسلام، اور سلامتی ہو مجھ پر
کہ جس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اور سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، موت آئے گی، وصال ہوگا، اور سلامتی ہو اس دن پر کہ جس دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا یہ تھے عیسیٰ ابن مریم کا قول جو کہ حق اور سچ قول ہے۔ اور فرمایا مجھے آگے فرمایا اور نہیں ہے اللہ کے لیے کہ یہ اللہ بنائے اپنے لیے کوئی اولاد کو، سبحانہ، اللہ اس ذات سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات سے پاک ہے، اور اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے یقول لہو کن فیکون، فرمایا وہ کہتا ہے اور فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ایک اس لیے یہ بیان کیا کیونکہ 25 دسمبر آ رہا تھا، اس واسطے میں نے یہ اعلان کیا، یہ بیان رکھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پورا پتہ ہونا چاہیے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 25 دسمبر جو یوم ولادت وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی خوشی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت پہ، وہ بھی کریں خوشی، لیکن خوشی کریں جو شریعت کے اندر رہ کر، ہمیں بھی اور انہیں بھی، ان کی شریعت بھی یہ غلط کہتی ہے، لیکن اس دن سب سے زیادہ شراب چلتی ہے، اس دن سب سے زیادہ زنا چلتا ہے، اس دن سب سے زیادہ جوا چلتا ہے۔ اور ایک تحقیق میں یہ آیا ہے کہ پورے سال کے اندر اتنی شراب نہیں چلتی، اتنا زنا نہیں ہوتا، اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا گناہ اس 25 سے لے کر 1 تک ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلیوں کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ آخر میں آئیں گے، وہ دمشق کی جامع مسجد پہ مینار سے اتریں گے، وہ دجال کو ختم کریں گے، وہ شادی کریں گے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، وہ مدینہ پاک میں تشریف لے جائیں گے، وہاں مسجد نبوی، وہاں روضہ رسول اللہ کے پر یا محمد کہہ کر السلام علیکم یا محمد کہیں گے، اور حضور علیہ السلام کا باقاعدہ جواب آئے گا، حضور علیہ السلام جواب دیں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا، اور پھر آپ روضہ رسول اللہ میں چوتھی آپ کی جو وہاں جگہ ہے بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کی قبر ہوئے گی۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت پہ مشکل جب وقت آئے گا، دجال جب آئے گا، کیونکہ قیامت سب سے بڑا جو فتنہ کہا گیا ہے وہ دجال کے آنے کا ہے، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس فتنے کو ختم، یعنی حضور علیہ السلام کے دین کے اوپر جب بات سختی کی آئے گی تو اللہ نبی پیغمبر کو بھیج کر اپنے اس محمد کے دین کی حفاظت کروائے گا۔